السلام علیکم ایف ٹی وی کے دوستوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کا بھائی عمر بھائی ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میری ساری کہانیاں سچی اور سچے واقعات میں مبنی ہوتی ہیں۔ ان میں سے بہت سارے کریکٹر ایسے ہیں جو ابھی زندہ بھی ہیں اور ان کی اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، کیونکہ میری اپنی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو 90 کی دہائی سے لے کے اب تک کی عمر میں جو میں نے چیزیں دیکھیں، جو میں نے سیکھا، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اور آنے والے بچے جو بھی ینگ ہو رہے ہیں ان کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کسی بھی ایسی چیز سے بچیں جس میں ان کو اور ان کی زندگی کو اور ان کی فیملی کو نقصان ہو۔ تو آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہوا یہ کہ بہت اچھا تقریباً 25-26 یا 27 سال کا بچہ ایک لڑکی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ اچھا، گھر والے بھی راضی تھے، دونوں کے گھر والوں میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن ہوا یہ تھا کہ اس فیملی میں نہ کوئی خاتون ہی تھیں، مرد کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ اپنی مرضی کے مالک تھے۔ خیر، بچہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہو گیا، جی منگنی وغیرہ ہوگی اور کام چل پڑا گپوں کا، ملاقاتوں کا، ایز یوزول جو فون پہ واٹس ایپ پہ باتیں شاتیں چلتی ہیں۔ لڑکا جو تھا نا وہ بہت زیادہ سنسیئر تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں پہلی دفعہ تھی لڑکی جو آئی اور آتے ہی منگنی بھی ہو گئی اور وہ اس کو ابھی سے اپنی بیوی تسلیم کرنا شروع ہو گیا۔ ایک منٹ کی رپورٹ، ایک بات کی رپورٹ اس کو دیتا تھا، بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ اچھا خیر، چونکہ لڑکا جو تھا نا تھوڑا سا منہ متھے لگنے والا تھا، اس نے ڈسکس کرنی شروع کر دی اس کے ساتھ پرابلمز۔ اپنی لڑکی کی بہت ساری پرابلمز اس نے حل کر دی، جیسے ان کا کہیں مکان پہ قبضہ وغیرہ تھا وہ چھڑوا دیا، کچھ بہن کی شادی وغیرہ تھی وہ کروا دی، اور اتنا جذباتی لگاؤ ہو چکا تھا کہ لڑکے کے شہر میں اور لڑکی کے شہر میں تقریباً 650 کلومیٹر کا سفر تھا، جو یہاں سے مطلب وہ اپنے شہر اسلام آباد سے اس کے گاؤں میں ملنے کے لیے جاتا تھا لڑکی کو۔ اور یہ مہینے میں 2 ملاقاتیں مست تھیں کہ اس نے گاڑی لینی ہے، رینٹ پہ لے، بھائی کی لے، کسی کی بھی لے، اور وہاں اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا، چونکہ بھروسہ کرتا تھا تو ڈیفینیٹلی وہ ساتھ 1-2 دوستوں کو بھی لے کے جاتا تھا۔ اب یہاں پہ بات آپ لوگوں کو سمجھنے کی ہے، ایسے لڑکے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی گرل فرینڈ سے، منگیتر سے کسی کو ملنے جاتے ہیں اور ساتھ دوستوں کو لے کے جاتے ہیں، لے کے جاؤ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ ان کو لے کے جاؤ جن پہ آپ کو بھروسہ ہو، یا ان سے جا کے ملواؤ جن پہ آپ کو بھروسہ ہو۔ مطلب دونوں صورتوں میں آپ کو اپنے دوستوں پہ بھی بھروسہ ہونا چاہیے اور آپ کی لور، گرل فرینڈ یا منگیتر جو بھی ہے اس پہ بھی آپ کو بھروسہ ہو کہ یار وہ اسکیمر نہیں ہے، وہ بے وفا نہیں ہے، وہ آپ کو دھوکہ دینے والی نہیں ہے، یا وہ دونوں دوست جو ہیں جن کو آپ بھروسہ کر رہے ہو، دونوں پارٹیاں جو ہیں نا وہ آپ سے مخلص ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا کہ لڑکے جب جانا، ڈیفینیٹلی پھر وہاں ملاقات ہونی، دونوں نے نمبر ایکسچینج کر لینے، بات چیت کر لینی۔ اچھا، پھر یہ ہوتا تھا سم ٹائم، جو تحقیقات میں نے کی، جو مجھے پتہ چلا اس کیس کے بعد، یہ کچھ عرصے بعد نا، کوئی 1-2 سال بعد جب منگنی سے بات رشتے کی طرف گئی تو لڑکی نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا، ملنا جلنا چھوڑ دیا، فون کرنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دیا، ہر وقت لڑائی جھگڑا ان کا رہتا، جب فون کرو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ اچھا، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ سارے مجھ پہ بھروسہ کرتے تھے، مجھ سے ساری چیزیں ڈسکس کرتے تھے، مجھے ڈسکس شروع کر دیا، میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہو جائے گا ٹھیک، یا پھر ایک کام کرو کہ بس ہوں تسی جاندی کرو، ٹھیک ہے، تو کوئی جان چھڑا لو، ادروائز نا تھوڑے واسطے بڑا پرابلم بن جائے گا، کل ہوں تیرے نالے مسئلہ ہو رہا ہے کہ تمہیں ذہنی مریض بنایا ہو، تو بعد میں تو یہ تمہارے سے پتہ نہیں کیا کہ مسئلے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا خیر جی، وہ لڑکا جو اپنی برادری میں یا اپنے خاندان میں ایک ریڑھی کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا ہر معاملے میں، کیونکہ اس کا ایک اچھا سیاسی اثر و رسوخ بھی تھا، دوسرا اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑی اچھی جگہوں پہ بھی تھا، اچھے بندے کے ساتھ بھی تھا، برے بندے کے بھی ساتھ تھا، تو اس کے ہونے سے فیملی کو ایک بڑی سپورٹ ملتی تھی۔ اچھا، اس نے وہ نا بیمار، ہلکا سا بیمار، مطلب ہلکا سا بیمار سے مراد یہ ہے کہ داڑھی چھڑی بھاڑی، بال شل بھاڑے، بتاتا بھی کسی کو نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک دن جی پتہ چلا کہ اس کو بخار ہوا، بڑا تیز بخار ہوا، بیچ میں کچھ چیزیں میں چھوڑوں گا کیونکہ کچھ چیزیں پردے میں ہیں۔ بیچ میں یہ ہوا کہ وہ بیمار ہوا تو اس کو ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل میں جاتے ہی ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی گیم نہیں، ان کو دوسرے ہاسپٹل میں لے جاؤ۔ اچھا، بھائی مل کے اس کو دوسرے ہاسپٹل میں لے کے جا رہے تھے تو اچانک گرا تو
ایسے تھا جیسے حواس کھو بیٹھا ہے، حواس کھو بیٹھا اور اونچی اونچی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، خود کو پہچاننے سے انکار کر دیا، ساتھیوں کو پہچاننے سے انکار شروع کر دیا، کون ہو تم لوگ، کون ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مطلب اس طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ ان کو لے کے اسپتال چلے گئے، خیر اسپتال والوں نے ان کو انجیکشن وغیرہ لگائے، تو کچھ دن کے بعد مطلب 2 یا 3 دن کے بعد نا، اس دوران یہ ہو رہا تھا کہ وہ اچھی بات یہ تھی کہ واش روم وہ خود آ جا رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس کو ہوش آیا کہ ہفتے 10 دن کے بعد تو اس نے کسی کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کون کیا ہے، حتیٰ کہ اپنے باپ کو بھی کہنا شروع کیا، بزرگوں تسی بزرگ آدمی ہو، تھوڑا احترام کرنا، تسی تو چلے جاؤ، یہ پتہ نہیں کون نے میرے کو کی چاہتے نے میرے کو کی لین واسطے آئے نے، میں انہوں کچھ نہیں دے سکتا ہے گا، تسی جاؤ تو۔ خیر ڈاکٹرز نے ان کو انجیکشن وغیرہ دیتے رہے، 4 ماہ کے بعد وہ ہاسپٹل سے اسٹیبل ہو کے آیا۔ اس دوران جو تحقیقات کی یا ان کے بھائی کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے جو چیزیں فائنڈ آؤٹ کی، اس میں پتہ یہ چلا جی کہ لڑکے کا فیس بک پاسورڈ بھی اس لڑکی کے پاس تھا، جن دوستوں کے نمبر سے اس نے کبھی اس کو کال کی ہوگی یا کبھی رابطہ کیا ہوگا وہ نمبر بھی اس کے پاس تھا۔ اچھا اب وہ کرتی کیا تھی، اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے تو میں تمہارے پیچھے بندے لگا دوں گی۔ اچھا اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں کہ تم نے آج کپڑے کون سے پہنے ہوئے۔ اس نے اس کو کپڑوں کا رنگ بتانا، اس نے بتانا تم کھانا کھانے کب گئے تھے، اس نے بتانا تم نے سگریٹ کب پی ہے، اس نے بتانا کہ تم آج کس گاڑی پہ گئے ہو، اس نے بتانا تم اب دوسرے شہر میں 600-700 کلومیٹر کے سفر سے کوئی بندہ آپ کو آپ کی لوکیشن ایگزیکٹ بتا رہا ہے، آپ کے کھانا پینا ایگزیکٹ بتا رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ایگزیکٹ بتا رہا ہے، تو آپ تو پریشان ہوگے نا۔ آپ کیوں پریشان ہوگے؟ آپ کے پریشان ہونے کی ریزن بنتی ہے کیونکہ آپ اپنے دوستوں پہ بھروسہ کرتے ہو آستین کے سانپوں پر، جو آپ کے پاس بیٹھ کے دوسرے بندے کو آپ کے متعلق پوری آگاہی دے رہے ہیں کہ آپ نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے کون سا کھانا کھایا ہے، آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، آپ ابھی کہاں جا رہے ہیں، آپ اس وقت کہاں پہ ہیں، آپ کے پاس بائک ہے، گاڑی ہے، آج آپ کس سے، یہ چیزیں چونکہ وہ ایک تو غصے میں تھا، مسلسل جگراتا تھا، جاگ کے وہ فون کا انتظار کرتا تھا، جاگ کے وہ بات کرتا تھا، وہ اس کو منانے کی کوشش کرتا تھا، وہ آگے سے مانتی نہیں تھی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے تو اس نے اس کو یہ دھمکی لگائی کہ میں تمہارے پیچھے بندے لگا دوں گی، اور جب اس نے کہا کہ یہ بندے لگا دوں گی، نہیں یقین تو میں تمہیں بھی یقین دلواتی ہوں، تو ایک اچھا خاصا بندہ جو تھوڑا سا پولیٹیکل پارٹی سے بھی تعلق ہو اس کا، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی سوشل سیکٹر بھی ہو، وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے اس نے کی ہے، کیونکہ بندے بھی فائنڈ آؤٹ نہیں ہو رہے۔ تو یہ کل ملا کے اس کے اوپر جب یہ پریشر بنا تو ظاہری بات ہے اس کو بیماری نے اوپر مینٹلی سٹریس نے ان چیزوں نے اس کو گھیر گھار کے دماغی طور پہ فارغ کر دیا۔ اب اس لڑکی کی جب لڑکوں کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا کہ یار آپ لوگوں نے کیا کیا، یہ انہوں نے کہا جی ہمیں تو کہا جی میں نے سرپرائز دینا ہے، میں اس کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ اب وہ بندہ ابھی زندہ ہے، لڑکی بھی زندہ، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس نے شادی کر لی ہے، لڑکا ابھی بھی گلیوں میں گھوم رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا سٹیبل ہو گیا کیونکہ اس واقعے کو 2 سے 3 سال گزر گئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو جو چیز بتانا چاہ رہا تھا یا میرا جس طرف دھیان تھا، کیونکہ کہانی ختم ہونے کے قریب ہے، آپ لوگوں کا میں نے کافی ٹائم لے لیا ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی بھی ایسے دوستوں پہ یا ایسی کسی خاتون پہ یا ایسی کسی لڑکی پہ بھروسہ نہیں کرو جو آپ کے لیے آستین کا سانپ ہو۔ آج اس لڑکے کا کیریئر ختم ہو چکا ہے، آج وہ بندہ جو سٹیج پہ کھڑا ہو کے آدھا گھنٹہ نان سٹاپ بولتا تھا، کتوں سے ڈرتا ہے، آپ مانیں گے نہیں کہ آپ راستے میں کتا کھڑا ہو بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں میں اس راستے سے جاؤں گا جہاں پہ کتا کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور کیا مطلب میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں۔ تو دوستو میں اس کہانی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یار یہ کہانی، یہ واقعہ، اب میں اگر کریکٹر وائز کھنگالنا شروع کرتا ہوں نا چیزوں کو تو یہ بڑی چیزیں دور تک چلی جائیں گی، آپ ان الفاظ کو سمجھ لیا کرو جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں، کہ میں 1-1 گھنٹے کی 2-2 گھنٹے کی کہانیاں نہیں سنا سکتا، اس سے آپ بھی بور ہو جائیں گے اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔